علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، مختصر گزارشات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن ایک بات شروع میں کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے نا، وہ آگے آگے تشریف لے آئے، آگے ہو جائے، آ جاؤ اگے تشریف لے آؤ۔ جڑے بزرگ نے انہوں نے اجازت دے دیوار دے نال ٹیک لا کے بیٹھن، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نوجوان جڑے اللہ اور اس کے رسول دے نال محبت کرتے ہیں، قریب قریب تشریف لے آؤ۔ میں انشاءاللہ انتہائی مختصر گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ تو سر آفرینش پا گئی دنیا، رسول اللہ تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، رسول اللہ تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہ تعالیٰ کے مختصر حمد و ثنا، جو اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، اولادیں دینے والا ہے، مشکل میں اپنے بندوں کے کام آنے والا ہے۔ مختصر درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خیر الورا، والی بتہا، آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، جناب محمد رسول اللہ، بولے بولے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہو۔ حباب زیوکار، آج کا یہ پروگرام تبلیغی و اصلاحی پروگرام، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، میں چاہوں گا کہ آج کی اس بزم میں، آج کی اس محفل میں انتہائی مختصر وقت میں بھائیوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ایمان ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے کے آئے ہیں۔ میرا بھی یہی عقیدہ ہے، اہل الحدیث ہو اس کا بھی یہی عقیدہ ہے، بریلوی ہو اس کا بھی یہی عقیدہ ہے، دیوبندی ہو اس کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھا ہے، اپنا نمونہ سمجھا ہے۔ ہمیں بھی اللہ نے فضل فرما دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دنیا میں زندگی گزارنے والوں، اگر تو نے آئیڈیل پکڑنا ہے پھر محمد رسول اللہ کو پکڑیے، اگر تو نے نماز میں آئیڈیل پکڑنا ہے پھر محمد رسول اللہ کو پکڑیے، اگر تو نے زکوٰۃ میں آئیڈیل پکڑنا ہے پھر محمد رسول اللہ کو پکڑیے، اگر تو نے تجارت میں آئیڈیل پکڑنا ہے پھر محمد رسول اللہ کو پکڑیے، اگر تو نے جہاد میں آئیڈیل پکڑنا ہے پھر محمد رسول اللہ کو پکڑیے۔ دنیا میں کسی کام میں بھی اگر تو نے آئیڈیل پکڑنا ہے تو پھر محمد رسول اللہ کو پکڑیے۔ اللہ کی سرزمین پہ ایک ہی ہستی ہے جس کو آئیڈیل سمجھنا چاہیے، جس کو نمونہ سمجھنا چاہیے، لیکن آج میرے معاشرے کا نوجوان جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، جس نے زبان سے یہ کہہ دیا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و
نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سر محفل، کتنے سنگ دل ہے کہ رسم حیا یاد نہیں۔ مسلمانوں تجھے سب کچھ یاد ہے پر اللہ کا قرآن خدا یاد نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج مسلمان کہاں چلے گئے ہیں؟ بھائیو آپ نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، ایمان آپ محمد رسول اللہ پہ لے کے آئے ہو، لیکن آج معاشرے میں ایک بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے۔ میں شیخ کی موجودگی میں انتہائی مختصر وقت میں اس غلطی کا ازالہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے معاشرے کا نوجوان ہو، بوڑھا ہو، گھر میں بیٹھنے والی میری ماں ہو، میری بہن ہو، ایک ایسا سوال میرے اور آپ کے ذہن میں ہے کہ اس سوال نے آج مجھے اور آپ کو اسلام سے دور کر دیا ہے۔ کیا بات ہے؟ بات یہی ہے کہ میں دنیا میں کوئی کام کروں جو کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا ہو یا پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب نے کیا ہو، اگر میں یہ کام دنیا میں کروں گا، اڈا رنگ شاہ میں کروں گا، اس گاؤں میں کروں گا، یارو اڈا رنگ شاہ کے لوگ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ اور میری برادری والے کیا کہیں گے؟ میرے رشتہ دار کیا کہیں گے؟ محلے دار کیا کہیں گے؟ دوست یار بیلی کیا کہیں گے؟ ایک جملہ ہے جس جملے کی وجہ سے آج میں اور آپ اسلام سے دور چلے گئے ہیں۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مل جانے کے بعد، اللہ کا قرآن مل جانے کے بعد، فرمان مصطفیٰ مل جانے کے بعد کوئی بندہ کہے حضرت صاحب بات تو ٹھیک ہے، حضرت صاحب یہ کام کرنا پیغمبر کی سنت ہے، یہ کام پیغمبر کے اصحاب نے کیا ہے، یہ کام اہل بیت نے کیا ہے، لیکن حضرت صاحب اگر یہ کام میں کروں تو لوگ کیا کہیں گے؟ زمانہ کیا کہے گا؟ رشتہ دار کیا کہیں گے؟ برادری والے کیا کہیں گے؟ اور یاد رکھنا، تاریخ اسلام میں نے پڑھی ہے، میں نے شریعت کے اوراق میں پڑھا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پیغمبر کا چاچا ہے ابو طالب، سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، سبحان اللہ۔ بڑا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ ہر وقت ہر کام میں حاضر ہیں۔ بیٹا کوئی مسئلہ ہے مجھے بتلائیے، میں حاضر ہوں۔ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چاچا جان میرے اوپر جان نشاور کرتے ہو، مال نشاور کرتے ہو، ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہو، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، چاچا زندگی میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ چاچے نے کیا کہا؟ چاچے نے کہا تھا، بیٹا میں تجھے صادق امین مانتا ہوں، میں تجھے اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں، لیکن اگر میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا، دنیا کے جانے کے بعد جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میری برادری والے، میرے رشتہ دار، میرے ساتھ تعلق رکھنے والے، وہ یہی جملہ کہیں گے کہ زندگی کے آخری ایام میں اپنے باپ اور دادا کے دین کو چھوڑ گیا اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا محمد میں اس لیے مسلمان نہیں ہونا چاہتا کہ میرے جانے کے بعد لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، برادری والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے۔ میں نے طریقے کے اوراق میں، تاریخ اسلام میں بڑے لوگ دیکھے ہیں جو لوگ صرف ایک جملے کی وجہ سے اسلام سے دور نکل گئے ہیں، کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوا ان لوگوں کو۔ آج معاشرے کی بات کرتا ہوں، اگر معاشرے میں ایک نوجوان ہے،
ताल्लुक उसका दीन के साथ है, ताल्लुक उसका मदारस के साथ है। बच्चा मदरसे में पढ़ने वाला है, बच्चा मदरसे में हिफ्ज़ुल कुरान करने वाला है, बच्चा चिच्चा वतनी के अजीम मरकज़ जामिया रहमानिया में पढ़ता है, लेकिन अड्डा रंगशाह का बड़ा बंदा, अड्डा रंगशाह से ताल्लुक़ रखने वाला बड़े स्टेटस का इंसान हाफिज़ साहब को इज़्ज़त नहीं देगा। किस वजह से नहीं देगा? अगर मैंने हाफिज़ साहब को अपने साथ मिला लिया तो लोग क्या कहेंगे, ज़माना क्या कहेगा, बरादरी वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। यारो, एक जुमले की वजह से आज आप दीन से दूर चले गए। ये एक जुमला है अल्लाह की कसम, जिसकी वजह से आज उम्मत मुसलमान के लोग जिन्होंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, जिन्होंने कहा था कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल और नमूना समझा है, आज वो एक जुमले की वजह से इस्लाम से दूर निकल गए। ये जुमला ऐसा है जिस जुमले ने उम्मत मुसलमान के बड़े बड़े लोगों को गुमराह किया है, बड़े बड़े लोगों को गुमराह किया है। आखिरी बातें अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान का दावा करने वालों, अपने आप को ईमान का दावा करने वालों, ईमान का नाम लेने वालों, उदखुलू फिस्सिल्मि, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये एक जुमले की वजह से आज इस्लाम से दूर ना निकलो। जुमला क्या है? मैं दुनिया में कोई काम करूंगा, लोग क्या कहेंगे, ज़माना क्या कहेगा, बरादरी वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। आइए मैं तरीक़े इस्लाम में, शरीयत के औराक में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारफ़ करवाना चाहता हूँ। अल्लाह की कसम है, अंबिया में अफजल तरीन अगर इंसान है, सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्के के बाज़ार में चलते हैं, हज़रत शेख साहब तशरीफ़ फरमा है, मक्के के बाज़ार में चलते हैं, लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़म्मिम कहते हैं, पैगंबर के सहाबा हैं। लोग पैगंबर के सहाबा को दीवाने, मजनून, पागल कहते हैं। लेकिन सुनो, अल्लाह फरमाते हैं, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। दुनिया वालों, अगर ईमान लाना चाहते हो, असहाबे मोहम्मद जैसा लाओ। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, असहाबे मोहम्मद के पीछे चलो। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, पैगंबर के सहाबा के पीछे पीछे चलो। अल्लाह फरमाते हैं, दुनिया वालों, अगर हदायत चाहते हो, मेरे पैगंबर के सहाबा के पीछे पीछे चलो। लेकिन पैगंबर के सहाबा कौन है? जिनको दुनिया ने दीवाना भी कहा है, पागल भी कहा है, मजनून भी कहा है। पैगंबर को मक्के के मुशरिकीन ने मुज़म्मम भी कहा है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तलक नहीं सोचा कि मैं दुनिया में कोई काम करूंगा, लोग क्या कहेंगे। पैगंबर के सहाबा ने आज तलक अपने जहन में नहीं सोचा, मैं दीन इस्लाम को दुनिया में बतलाऊंगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, महल्लेदार क्या कहेंगे, बरादरी वाले क्या कहेंगे, मेरे साथ ताल्लुक़ रखने वाले क्या कहेंगे। हजरात, बात दूर नहीं लेके जाना चाहता, आज आपको एक सियासतदान की बात सुनाना चाहता हूँ। लाहौर के एक मरकज़ में तकरीब सहीहुल बुखारी होती है। हज़रत साहिब तशरीफ़ लाते हैं, पहली सफ़ में खड़े हुए, बात गौर से सुनना, पहली सफ़ में खड़े हैं, लेकिन हज़रत साहिब का वज़ू टूट गया, वज़ू टूट गया, नमाज मुकम्मल की है। साथी ने पूछा, यार आप अक्लमंद हो, लेकिन नमाज में वज़ू टूट जाए तो शरीयत कहती है कि वज़ू करके आए, वज़ू करके फिर नमाज पढ़े।
جواب سنیے، کہتا ہے اگر میں نماز ختم کر کے نماز توڑ کر وضو کرنے کے لیے جاتا، لوگ کیا کہتے؟ ساتھ کھڑے لوگ کیا کہتے کہ یار اس بندے کو کیا ہو گیا؟ کہتا میں نے اس لیے وضو نہیں کیا، لوگ کیا کہیں گے؟ سمجھنے والے دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ میرے رشتہ دار برادری کیا کہے گی؟ یار ایک جملہ ہے، لوگ کیا کہیں گے ایک جملے کی وجہ سے آج تو اسلام سے دور چلا گیا۔ ہم نے اصلاح معاشرہ پہ بڑی بڑی گفتگو سنی ہے، اور میرا مزاج نہیں ہے کہ میں کسی مسند پہ بیٹھوں اور شیخ کی موجودگی میں ویسے کوئی قصے کہانی سنا کے آپ کا ٹائم ضائع کروں، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں۔ آج اڈا رنگ شاہ کے باسی ہے، کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے کے آئے ہیں، اہل السنہ والجماعت سے تعلق ہے، لیکن تعلق ایک گجر برادری سے ہے، مشہور برادری ہے نا، میں جٹ برادری بھی کہہ سکتا ہوں، جویا برادری، بٹی برادری بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن مثال دیتا ہوں ایک گجر برادری کی۔ آج تیرے اڈا رنگ شاہ میں کسی کی شادی ہو تو تعلق اس بندے کا گجر برادری سے ہو، بتلائیے پھر وہ کیا کیا کرتا ہے؟ اگر اسے کہا جائے کہ حضرت صاحب یہ کام شریعت میں جائز نہیں ہے، حضرت صاحب یہ کام پیغمبر کی سنت سے ثابت نہیں ہے، کہتا ہے حضرت صاحب مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ پیغمبر کی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ پیغمبر کی سنت نہیں ہے، اصحاب محمد کی سنت نہیں ہے۔ اگر میں نے اپنے بیٹے کی شادی پہ یہ کنجر نہ نچائے تو میرے برادری والے کیا کہیں گے؟ میرے رشتہ دار کیا کہیں گے؟ میرے محلے دار کیا کہیں گے؟ یار ایک جملہ ہے، لوگ کیا کہیں گے ایک جملے کی وجہ سے تو پیغمبر کی سنت کا انکار کر رہا ہے، پھر تو کہتا ہے میرا تعلق اہل سنہ والجماعت سے ہے۔ اگر تیرا تعلق اہل سنہ والجماعت سے ہے، پھر پیغمبر کی بات آ جائے، شریعت مصطفیٰ آ جائے، پوری دنیا کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ٹھکرایا جا سکتا۔ پیغمبر کی بات کو ٹھکرانا ایمان سے باہر نکل جانے کی بات ہے۔ آج کچھ لوگ آخری عمر میں، جو بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، تعلیم اس لیے مسجد میں حاصل کرنے کے لیے نہیں آتا، اگر میں اس عمر میں مسجد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاؤں تو مسجد کا امام کیا کہے گا؟ مسجد کے مقتدی کیا کہیں گے؟ نمازی کیا کہیں گے؟ اللہ کی قسم ہے آج تو دنیا کی پرواہ کرتا ہے کہ دنیا والے کیا کہیں گے، زمانے والے کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار، میری برادری والے کیا کہیں گے۔ تو نے آج تلک نہیں سوچا کل قیامت کا دن ہوگا، میدان معاشر ہوگا، حوض کوثر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گا تو سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ تو نے پیغمبر کی سنت کا انکار کیا ہے، تو نے پیغمبر کی شریعت کا انکار کیا ہے، تو نے آج تلک نہیں سوچا کہ میں میدان محشر میں جاؤں گا، حوض کوثر پہ جاؤں گا تو محمد رسول اللہ کیا کہیں گے، میں رب کی عدالت میں جاؤں گا، میں پیغمبر کی شریعت کا انکار کر چکا ہوں، میں پیغمبر کی سنت کا انکار کر چکا ہوں۔ تو مجھے یہ بتلائیے میں قیامت کے دن اللہ کے پاس جاؤں گا تو میرا اللہ کیا کہے گا؟ یہ ایک جملہ ہے جس جملے کی وجہ سے آج امت مسلمہ کے لوگ اسلام سے دور نکل چکے ہیں۔ امت مسلمہ کے لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ تو نے محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، پھر محمد رسول اللہ کی بات بھی ماننی ہوگی، شریعت ماننی ہے تو محمد رسول اللہ کی ماننی ہے، بات محمد رسول اللہ کی ماننی ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دنیا میں کسی
اور انسان کی بات آ جائے تو بات کو ٹھکرا کے کس کی بات ماننی ہے؟ اونچی آواز سے آخری جملہ آپ نے بولنا ہے تو حضرت شیخ صاحب کا خطاب ہوگا، پیغمبر کے مقابلے میں کسی اور کی بات آ جائے تو پیغمبر کی بات ماننی ہے، انکار کس کا کرنا ہے؟ بات محمد رسول اللہ کی مارنی ہے۔ جس بندے نے محمد رسول اللہ کے مقابلے میں بات کی ہے اس بندے کی بات کا انکار کر کے بات ماننی ہے تو محمد رسول اللہ کی ماننی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ۔